السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الحمد للہ الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، بہت سارے انعامات۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ انعامات ہیں اور بہت زیادہ احسانات ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے یا مغفرت کے بہانے سے کچھ مواقع دیتے ہیں، کچھ وقت دیتے ہیں یا کچھ مہلتیں دیتے ہیں۔ ان مواقع پر، ان موقعوں پر مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ان موقعوں کو کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے انعامات میں سے، اپنے احسانات میں سے یہ رات ہمیں دی جسے ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی اس امت پر اپنے احسانات کا اضافہ کرتے ہوئے
شب قدر جیسی عظیم رات ہمیں نصیب کی. کبھی اللہ تبارک و تعالی اس امت پر اپنے احسانات کا اضافہ کرتے ہوئے راتیں نصیب فرمائے. کبھی اللہ تبارک و تعالی اس امت پر اپنے انعامات کا اضافہ کرتے ہوئے عیدین کی راتیں نصیب فرمائے. کبھی اللہ تبارک و تعالی اس امت پر اپنے انعامات اور احسانات کا اضافہ فرماتے ہوئے عرفے کی رات نصیب فرمائے. یہ کچھ مواقع یا کچھ موقع ایسے جن موقعوں کو اللہ ہمیں اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ اللہ کی ہم تعریف کریں تو اس کی عزت بڑھ جائے. پوری امت محمدیہ بیک وقت ایک میدان میں جمع ہو کر کے اللہ کی تعریف کرے، اللہ اکبر کہے. اللہ کی عزت میں ایک بار برابر میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے. اور پوری انسانیت مل کر کے بیک وقت ایک میدان میں جمع ہو کر کے اللہ کی نافرمانی کرے، گستاخی کرے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایک رائی کے دانے کے برابر عزت کی کمی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اللہ اکبر کا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سبحان اللہ کا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے الحمدللہ کا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حج، ہمارے روزے، ہماری زکاتیں، ہمارے صدقے، ہمارے خیرات، ہماری مسجد کی خدمت، ہمارے مدرسے کی خدمت، ہمارے یتیموں کی خدمت، ہمارے بیواؤں کی خدمت، ہمارے مسکینوں کی خدمت یا ہمارے قوم کی خدمت کا اللہ محتاج نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے. ہم عبادت کریں اس کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا. ہم عبادت کا انکار کریں اس کی عزت میں کمی نہیں آ سکتی. اس کا یقین اپنے دل کے اندر پیدا کرنا. ہماری عبادتیں اس کی عزت کو نہیں بڑھا سکتی اور ہماری نافرمانیاں اس کی عزت کو کم نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں منانا چاہتے ہیں، اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اپنے پڑوس میں لانا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی شب برات دے رہے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی شب قدر دے رہے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تاک راتیں دے رہے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی عرفے کی رات دے رہے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی عیدین اور تربیہ اور اس کی راتیں دے رہی ہیں. اس لیے نہیں دے رہے کہ پوری امت مل کر کے اللہ کی تعریف کرے تو اللہ کی عزت بڑھ جائے گی. یہ بات اپنے دل و دماغ سے نکال دو. پوری انسانیت مل کر کے بھی اللہ کی نافرمانی کرے یہ پل برابر بھی اللہ کی عزت میں کمی نہیں آ سکتی ہے. وہ بے نیاز ہے، ہماری عزتوں کا محتاج نہیں، ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں، ہماری تلاوتوں کا محتاج نہیں، ہمارے صدقات اور خیرات کا وہ محتاج نہیں،
ہمارے عہدے کا وہ محتاج نہیں، ہماری دولت کا وہ محتاج نہیں، ہماری طاقت اور قوت کا وہ محتاج نہیں، ہمارے روب اور دبدبے کا وہ محتاج نہیں، ہمارے علم اور عمل کا وہ محتاج نہیں، ہمارے تبلیغ اور تعلیم کا وہ محتاج نہیں، ہمارے راتوں کو اٹھنے کا وہ محتاج نہیں، ہمارے رونے کا وہ محتاج نہیں، وہ تو نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں پوری امت بیعت پر سجدہ کرے، اور اسے کوئی پرواہ نہیں بیعت پر پوری امت سجدے سے انکار کرے، اس کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ لیکن مجھے بنانے کے لیے، آپ کو سدھارنے کے لیے، ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے، ہماری قبر بھی روشن اور منور ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ بہانے دے کر کے ہمیں موقع دے رہا ہے۔ کبھی شب برات دیا، کبھی شب فجر، کبھی تاک راتیں، کبھی عیدین کی راتیں، کبھی ترویہ کی رات، کبھی عرفہ کی رات، اس لیے اللہ دے رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لے لو، یہ لینے کا وقت ہے، کچھ نہ کچھ حاصل کر لو، یہ حاصل کرنے کا وقت ہے، کچھ نہ کچھ مانگ لو، یہ مانگنے کا وقت ہے، کچھ نہ کچھ بھیک وصول کر لو، یہ بھیک وصول کرنے کا وقت ہے۔ ورنہ ایک مرتبہ موت کے جال میں پھنس گیا، ایک مرتبہ قبر کی مٹی کے حوالے ہو گیا، ایک مرتبہ 2 گز کفن کے کپڑے کو پہن لیا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا موقع نہیں ملے گا، 10 روپے بہت دور کی بات، ایک آنا صدقہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، افسوس کرتا رہ جائے گا۔ یہ زندگی اللہ اسی لیے دے رہے ہیں، یہ شب برات اللہ اسی لیے بھیج رہے ہیں، یہ شب قدر اللہ اسی لیے بھیج رہے ہیں، کم سے کم ان راتوں میں کچھ نہ کچھ اپنی آخرت کو سنوار سکے، اپنی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو کچھ سنوار سکے، کچھ عمل کر سکے، کچھ اللہ کو منا سکے، کچھ رو سکے، کچھ گڑ گڑا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا رونا، بندے کا گڑ گڑانا، بندے کا معافی مانگنا اور اپنی غلطی پر شرمندگی کا احساس پیدا کر کے اس کے سامنے بیٹھ کر کے ہاتھ پھیلانا اللہ کو بہت پسند، بہت پسند۔ اللہ کبھی کسی بندے کو جہنم کا مستحق نہیں بناتے، اللہ کبھی کسی کو جہنمی نہیں بناتے۔ پھر بندہ جہنم میں جاتا کیسے؟ اور اللہ نے جہنم بنایا کیوں؟ جب بھیجنا ہی نہیں ہے تو بنایا کیوں؟ ضرورت کیا تھی بنانے کی؟ سفر سے واپسی ہو رہی تھی، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر پڑاؤ ڈالا، وہاں ایک عورت تندور میں روٹیاں بنا کر کے بیچتی تھی، جیسے آج کے زمانے کے اندر ہوٹلیں ہیں، اس زمانے کے اندر تندور میں روٹیاں بنا کر کے بیچتے تھے۔ سفر سے واپسی ہو رہی تھی، جگہ پڑاؤ ڈالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس عورت نے تندور سے روٹیاں بنا کر کے لا کر کے دی، حضور علیہ السلام نے بھی کھایا، صحابہ نے بھی کھایا۔ کھانے کے بعد وہ عورت ایک صحابی سے کہنے لگی، مجھے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرنی ہے، کچھ گفتگو کرنی ہے۔ صحابہ نے اجازت لی،
نبی نے اجازت دی. واقعہ بہت لمبا مختصر عرض کر رہا ہوں. وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے بیٹھی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا. پوچھا حضور نے کیا سوال؟ کہا میں عورت ہوں, میرا ایک چھوٹا سا بچہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں, میں تندور میں روٹیاں بنا رہی تھی, چولہے میں روٹیاں بنا رہی تھی. جب وہ آگ اوپر اٹھتی تھی اس آگ کے شعلوں کو دیکھ کر کے میرا بچہ قریب آتا تھا تو میں اپنے بچے کو اس آگ سے بھگاتی تھی, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا بچہ آگ میں جل کر کے خاک ہو جائے. میرے بچے کی محبت میرے سینے کے اندر ہے, میں اپنی آنکھوں سے اپنے بچے کو آگ میں ڈال کر کے جلتے ہوئے دیکھنا میں پسند نہیں کرتی. اور میں تو ایک ماں ہوں, آپ سے میں نے سنا ہے ہمارے خدا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں, تو وہ خالق اور مالک اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ اتنا عجیب سوال, کتنا عجیب سوال. میں عورت ہوں, میرے سامنے میرے بچے کو تنور میں جلتے ہوئے دیکھنے کے لیے میں برداشت نہیں کر سکتی ہے. ہمارا خالق اور وہ مالک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا, وہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیوں ڈالتا؟ یہ سوال سننا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. جواب نہیں تھا. آپ روتے ہوئے بیٹھ گئے, روتے ہوئے بیٹھ گئے, روتے ہوئے بیٹھے تھے. اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر کے آئے, اللہ کا پیغام لے کر کے آئے اور کہا یا رسول اللہ وما ظلمهم اللہ ولكن انفسهم یظلمون. اس عورت سے کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالی مومن تو مومن, یہودی اور کافر پر بھی اللہ ظلم نہیں کرتے ہیں. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے, ظلم سے اٹھا کر کسی کو آگ میں جہنم میں نہیں ڈالتے ہیں. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. لیکن یہ بدبخت ایسے ہیں کہ ان کی زندگی کا عمل ایسا ہوتا ہے, ان کے برے اعمال کے نتیجے میں اللہ 70 ماؤں کی محبت کو ہٹا کر ان کی نافرمانی کو دے کر اللہ جہنم میں ڈال دیتا ہے. میرے دوستوں, نہ جانے ہم نے کتنی نافرمانیاں کی اپنی زندگی میں, نہ جانے کتنی غلطیاں کی ہم نے اپنی زندگی میں, نہ جانے ہمارے برے عمل کی وجہ سے اللہ نے کہیں ہمیں جہنمیوں کی فہرست میں تو نہیں لکھ دیا ہے. ہمارے نمازوں کی چھوڑنے کی وجہ سے کہیں اللہ نے ہمیں جہنمیوں کی فہرست میں تو نہیں لکھا ہے. اللہ میری اور آپ کی ہر امتی کی حفاظت فرمائے, ان جہنمیوں کی فہرست سے نکل کر جنتیوں کی فہرست میں آنے کے لیے اللہ نے آج یہ رات بیان کے لیے نہیں دی ہے. ان جہنمیوں کی فہرست سے نکل کر جنتیوں کی فہرست میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے یہ مبارک رات دی. اسے مغفرت کی رات کہا جاتا ہے, اسے برات کی رات. برات کے معنی آتے ہیں چھٹکارے, ہٹا دیے جانے, گناہوں سے ہٹا دیا گیا, نافرمانیوں سے ہٹا دیا گیا. بزرگان محترم, آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ امت اس رات کے معاملے میں 2 حصوں میں تقسیم ہوئی. بات ذرا غور سے سنیں. یہ امت اس رات کے بارے میں 2 حصوں میں تقسیم ہوئی. ایک وہ حصہ ہے جو سراسر اس رات کا انکار کرتی. شب برات کوئی رات نہیں, معمولی رات, جاگنے کی ضرورت نہیں, عبادت کی ضرورت نہیں, مغفرت کی ضرورت. وہ کون سی جماعت ہے اس میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں. ایک جماعت وہ ہے جو اس رات کو کچھ رسم و رواج کے ساتھ مزین کر لیا ہے.
یہ جماعت وہ ہے جو سراسر اس رات کا انکار کرتی ہے، لیکن ایک جماعت ہے جو پوری رات کو ایک رسم کے طریقے سے ادا کر رہی ہے۔ بات شاید تھوڑا گہری ہوگی، لیکن سچائی آپ کے سامنے آئے، حقیقت آپ کے سامنے آئے۔ جیسے ہی یہ رات آتی ہے، لوگوں نے عجیب شوق، شب برات عید کی رات، یا شب برات مردوں کی رات، یا شب برات نئے کپڑے پہننے کی رات، یا شب برات اود بتی سلگانے کی رات، یا شب برات قبروں پر پھول ڈالنے کی رات، یا شب برات غلط رسم و رواج کا نام ہم نے اپنی طرف سے دیا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی شب برات آئی۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، شب برات آئی۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، شب برات آئی۔ صحابہ کا زمانہ گزرا، شب برات گزری۔ تابعین کا زمانہ گزرا، شب برات گزری۔ تبع تابعین کا زمانہ گزرا، شب برات گزری۔ اولیاء اللہ کا زمانہ گزرا، شب برات گزری۔ مفسرین کا زمانہ گزرا، شب برات گزری۔ محدثین کا زمانہ گزرا، شب برات گزری۔ لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی جتنا میں سمجھ سکتا ہوں، یا جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں، یا آج کے دور کے جدید علماء جتنا قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، اس سے لاکھوں درجے بڑھ کر کے اس زمانے کے صحابہ قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں۔ اس زمانے کے صحابہ کا علم سمندر کے برابر، اور آج کے عالم کا علم قطرے کے برابر، قطرہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور اس زمانے کے تابعین اور تبع تابعین کا علم سمندر کے برابر، اور اس زمانے کے جدید مفسر مبلغ محدث کا علم یہ قطرے کو 100 حصہ کرو، ایک حصے کے شاید برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن مجھے معاف فرمائیں، آپ تاریخ کھنگا دو، آپ اٹھا کر کے دیکھو ان بزرگوں کی زندگی کو، ان مفسرین کی زندگی کو، ان اولیاء اللہ کی زندگی کو، کیا کبھی شب برات کے موقع پر قبر پر وہ پھول ڈالے؟ کیا شب برات کے موقع پر کبھی وہ قبر کے اوپر عطر ڈالے؟ کیا شب برات کے موقع پر انہوں نے کبھی کسی قبر کے سرہانے یا پائے کے اود بتی جلایا یا کوئی خوشبو کی چیز جلائی؟ خدا کی قسم کہیں نہیں مل سکتا ہے، نہ حضور کے زمانے میں ملے گا، نہ خلفاء اربعہ کے زمانے میں ملے گا، نہ خلفاء راشدین کے زمانے میں ملے گا، نہ ائمہ مجتہدین کے زمانے میں ملے گا، نہ ائمہ مفسرین کے زمانے میں ملے گا، نہ ائمہ محدثین کے زمانے میں ملے گا، نہ اولیاء کے زمانے میں ملے گا، نہ غوث کی زندگی میں ملے گا، نہ قطب کی زندگی میں ملے گا، نہ ابدال کی زندگی میں ملے گا، نہ اولیاء کی زندگی میں ملے گا۔ کبھی نہ کسی بھی موقع پر انہوں نے قبر پر نہ پھول ڈالا ہے، نہ چادر چڑھائی ہے، نہ منت مانگی ہے، نہ اود بتی سلگائی ہے۔ کھلی بات ہے، شاید میری بات آپ کو کڑوی لگے گی۔ ہماری اود بتی کی خوشبو قبر کے اندر رہنے والا اس کا محتاج نہیں، ہماری پھولوں کی چادر کی خوشبو کا وہ محتاج نہیں، ہمارے شرک اور بدعات والی رسومات کا وہ محتاج نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھڑا ہے۔ اگر جنت کا باغ ہے تو ہماری چادریں اور ہماری بتیاں بیکار، اگر اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن چکی ہے تو ہماری چادر اور بتی کی خوشبو اسے کوئی نفع نہیں دے سکتی ہے، کوئی نفع نہیں دے سکتی ہے۔
اگر قبروں پر چادر چڑھانے کی اجازت ہوتی، اگر قبروں پر پھول ڈالنے کی اجازت ہوتی، اگر قبروں پر بتیاں سلگانے کی اجازت ہوتی، خدا کی قسم بنگال پیٹ کے مالداروں کو اٹھا کر کے ایک طرف کونے میں رکھ دو، عرب کے شیخ کی دولت کو اٹھا کر کے رکھ دو، وہ پھولوں کی چادر نہیں سونے کی چادر لے جا کر کے نبی کے روزے میں لگائے، پھولوں کی چادر نہیں سونے کی چادر لے جا کر کے نبی کے روزے میں لگائے گے، چاندی کی چادر لے جا کر کے نبی کی چوکھٹ پہ لگائے گے۔ خدا را عمل کرو لیکن شریعت کے حدود میں رہ کر یہ کرنے کے بعد اجر ملے، یہ نیت سے کرو۔ جاؤ قبرستان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو، زوروا القبور، قبروں کی زیارت کرو، لیکن جانے کے بعد کرنا کیا ہے؟ سرہانے کھڑے ہو جاؤ یا بائیں کھڑے ہو جاؤ، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، پڑھ کر کے دعا کرو۔ علماء نے لکھا ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب اللہ اس مردے کو بھی پہنچاتے ہیں، پڑھنے والے کو بھی پہنچاتے ہیں۔ کہیں حدیث میں یہ نہیں ہے کہ روز بتی سلگانے پر قرآن کا ثواب ملے گا، چادر کے چڑھانے پر قرآن کا ثواب ملے گا، خوشبو کے لگانے پر قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جاؤ قبرستان، جانے سے شریعت منع نہیں کرتی۔ یہی وہ رات تھی جس رات میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کی بستر سے اٹھ کر کے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، وہاں کھڑے ہو کر کے قبر میں آپ نے کسی پر پھول نہیں ڈالا۔ کیا نبی کو حق نہیں تھا کہ صحابہ کے قبر پر پھول ڈالے؟ کیا نبی کو حق نہیں تھا کہ صحابہ کے قبر کے پاس خوشبو جلائے؟ کیا نبی کو حق نہیں تھا کہ صحابہ کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے منتیں مانگے؟ ہم سے زیادہ تو نبی حقدار تھے، لیکن نبی کا عمل امتی کے لیے بہترین سبق دیتا ہے، بہترین تعلیم دیتا ہے۔ جاؤ اولیاء کے مزارات پر، جاؤ غوث کے مزارات پر، جاؤ بزرگوں کے مزارات پر، جاؤ اولیاء کے مزارات پر، لیکن جانے کے بعد کرنا کیا ہے؟ شریعت کے محتاج بن کر کے جاؤ، آقا بن کر کے مت جاؤ، غلام بن کر کے جاؤ۔ جانے کے بعد کرنا کیا ہے؟ قرآن کھول کر کے دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کھول کر کے دیکھو حدیث کیا کہتی ہے، صحابہ کی زندگی کھنگال کر کے دیکھو صحابہ کی زندگی کیا کہتے ہیں۔ جن اولیاء کے مزارات پر جا کر کے ہم شرک کرتے ہیں، ان اولیاء کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جب وہ اپنے بزرگوں کے مزارات پر جاتے تو کرتے کیا تھے، آج ان کے مزارات پر جا کر ہم کیا کرتے ہیں۔ رہنمائی مل جائے گی، بہترین تعلیم مل جائے گی، بہترین سبق مل جائے گا، شرک سے بچے گا، بدعات سے بچے گا، فضول خرچی سے بچے گا، غلط قسم کے رسم و رواج سے بچے گا، ایمان کی حفاظت ہوگی، اعمال کی حفاظت ہوگی، آخر میں انشاءاللہ جنت کا ٹھکانہ اللہ دیں گے، جنت کا ٹھکانہ اللہ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر مومن کے لیے جنت کا باب ہے یا جہنم کا گھڑا ہے۔ میں نے کہا شاید ضرور آپ کو میری بات کڑوی لگے گی، آپ جائیں گے مزارات پر، کوئی کسی کی نیت موم بتی سلگانے کی یا خوشبو لگانے کی، لیکن تھوڑی دیر قبر کے پاس بیٹھ کر کے آنکھ بند کر کے سوچ لینا، میرا باپ قبر کے اندر بیٹھا ہے، کیا وہ میری موم بتی کی خوشبو کا محتاج ہے؟ میری ماں قبر کے اندر سو رہی ہے، کیا وہ میری چادر کی محتاج ہے؟ وہ کہہ رہی ہوگی بیٹا مجھ پر چادر نہ چڑھانا، میرے سرہانے آگ نہ سلگانا، کم سے کم میرے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا۔ میرے بچے شاید یہ دولت تجھے نصیب ہے، مجھے نصیب نہیں ہے،
تو کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتی، آج تجھے موقع ہے تو کر لے، کل شاید تجھے وہ موقع بھی نہیں ملے گا۔ ہم سے پہلے کتنے ہمارے سے پہلے جا چکے، شاید ہم رہیں گے یا کل ہم کسی کے سورہ فاتحہ کے محتاج بنیں گے، یا کل ہم کسی کے سورہ اخلاص کے محتاج بنیں گے، یا کل ہم کسی کے ایک درود کے محتاج بنیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ یہ دنیا اللہ نے عمل کے لیے بھیجا ہے، اور ہمارے عمل کا اللہ محتاج نہیں ہے، ہمارے سبحان اللہ الحمدللہ کا اللہ محتاج نہیں۔ ہم عمل کریں گے، اللہ ہماری پہلی منزل ہماری قبر کو ہی جنت کا باغ بنائیں گے، آخر کی ساری منزلیں آسانی کے ساتھ پار ہو جائیں گے۔ بزرگان محترم، ہم نے بہت سارے شرک میں، بہت سارے رسومات میں، بہت ساری بدعات میں ہم نے مختلف شب براتیں گزار دی، نہ جانے ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا تھا، ہماری عقلوں پر پردہ پڑا تھا۔ آج کھل کر کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، عمل کرنے سے پہلے قرآن کی تعلیم کو دیکھ لینا، عمل کرنے سے پہلے صحابہ کی زندگی میں کھنگال لینا، عمل کرنے سے پہلے تابعین اور تبع تابعین کی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھ لینا۔ اگر ان بزرگوں نے، ان اسلاف نے، ان اکابرین نے، ان مفسرین اور محدثین نے جو ہمارے سے زیادہ علم رکھنے والے، ہمارے سے زیادہ عمل کرنے والے، اگر ان کی زندگی میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو سمجھو کہ یہ عمل بالکل شریعت کے موافق ہے۔ اگر ان کی زندگی میں یہ عمل نہیں ہے تو یہ سمجھ لینا کہ میرا عمل سراسر شریعت کے خلاف ہے، سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ تو بزرگان محترم، بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ایسے نافرمانی کر کے، ایسی غلطیاں کر کے، ایسی نادانی کر کے اللہ کے دربار میں بندہ شب برات کے موقع پر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے بستر پر نہیں پایا، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے حجرے سے نکل کر کے ازواج مطہرات کے گھر کا دورہ کرنے لگی۔ وہاں بھی نبی کو نہیں پایا، مسجد نبوی گئی، وہاں بھی نبی کو نہیں پایا، جنت البقیع گئی، وہاں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اپنے ماتھے کو رگڑ کر کے اللہ سے میرے اور آپ کی مغفرت کے لیے بھیک کی دعا کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کی مغفرت کے لیے بھیک کی دعا جنت البقیع میں، مدینہ منورہ کے قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات کر رہے ہیں۔ جب دیکھا اپنی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ حضور سجدے میں ہیں، واپس آئی، اپنے بستر پر لیٹی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر عائشہ میں تشریف لائے تو دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانسیں پھول رہی ہیں، اوپر اوپر سانسیں نکل رہی ہیں، جیسے آدمی دوڑ کر کے آتا ہے نا، اسے سانس پھولنے لگتی ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ کیوں ڈر رہی ہو، کیوں گھبرا رہی ہو، کیوں تمہارے سانسیں پھول رہی ہے؟ امی جان نے کہا یا رسول اللہ میری باری تھی، یہ مہینہ میری باری کا تھا، جب میرے بستر پر آپ کو میں نہیں پایا تو میں سمجھی کہ شاید کسی ازواج مطہرات کے گھر آپ تشریف لے گئے ہوں گے، وہاں بھی میں نے تلاش کیا، پھر مسجد میں گئی وہاں بھی تلاش کیا، آخر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ تو نبی نے فرمایا عائشہ تو کیا یہ سمجھتی ہے کہ امام الانبیاء تیرا شوہر ہوتے ہوئے تیرے ساتھ خیانت کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، تجھے دھوکہ دے کر کے کسی بیوی دوسری بیوی کے پاس جا سکتا ہے؟ نہیں عائشہ، تجھے معلوم ہے کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے تھے، جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور یہ پیغام سنا گئے اللہ عرش سے اتر کر کے آسمان پر جلوہ فرما ہے، عرش سے اتر کر کے اللہ آسمان پر جلوہ فرما ہے، وہاں بیٹھ کر کے اللہ سوال کر رہے ہے کوئی عافیت مانگنے والا؟ میں عافیت دینے تیار ہوں،
ہے کوئی مغفرت مانگنے والا؟ میں مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی صحت مانگنے والا؟ میں صحت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی حلال رزق مانگنے والا؟ میں اسے حلال رزق دینے والا ہوں۔ جتنی حاجتیں بندہ مانگ سکتا ہے سارے مطالبے اللہ کی طرف سے پوچھے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آج کی رات نصف شعبان کی رات ہے، آج کی رات اللہ آسمان دنیا پر آ کر کے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ لیکن آپ کو غور کرنا پڑے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے ہم اللہ کے دربار میں بھکاری بن کر کے بیٹھ کر کے مانگے، لیکن یہ رات ایسی ہے اللہ خود بندے سے سوالات کر رہا ہے، اللہ خود بندے سے سوالات کر رہا ہے، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ ایک بادشاہ کا واقعہ اچانک یاد آ رہا ہے۔ ایک بادشاہ اپنے علاقے کا سیر کرنے کے لیے اپنے محل سے نکلا، بڑے بازار سے وہ گزر رہا تھا، درمیانی بازار میں دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، چہرہ اٹھا کر کے دیکھا، بڑا نورانی معلوم ہو رہا ہے، بڑے بازار میں بیٹھا ہے، اور بیٹھ کر کے وہ کبھی بازار کے لوگوں کی طرف، کبھی آسمان کی طرف، کبھی بازار کے لوگوں کی طرف، کبھی آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے دیکھ کر کے رو رہے ہیں۔ بادشاہ ان کے قریب گئے، سلام کیا، خیریت پوچھی، پوچھا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا بازار میں لوگوں کے حالات دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اور رو کیوں رہے ہو؟ رو اس لیے رہا ہوں تاکہ یہ جو بندے بازار میں پھنسے ہوئے ہیں، تجارت میں، ملازمت میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کو منا رہا ہے، یہ اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ ان کو منا رہا ہے لیکن یہ اللہ سے ملنے کو تیار نہیں ہے، ان کا اور اللہ کا رشتہ مضبوط کر دو، اس لیے بازار میں بیٹھ کر کے رو رہا ہوں۔ آج وہ منا رہا ہے لیکن یہ نہیں مان رہے ہیں، بزنس پہ لگے ہوئے ہیں، آفس پہ لگے ہوئے ہیں، تجارت پہ لگے ہوئے، گھروں میں لگے ہوئے، کھیتی باڑی میں لگے ہوئے، دنیا داری میں پھنسے ہوئے۔ آج یہ زندہ ہے، اوپر بیٹھ کر کے اللہ اسے منا رہا ہے لیکن یہ اللہ کو منانے کے لیے تیار نہیں، دنیا میں یہ پھنسا ہوا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ دوسرا دن گزرا، یہ بادشاہ پھر اپنے قافلے کے ساتھ نکلا، اس بادشاہ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا جہاں بہت سارے قبریں تھیں، دیکھا درمیانی قبرستان میں وہی بزرگ بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، جو کل بازار میں رو رہے تھے آج قبرستان میں بیٹھ کر کے رو رہے۔ بادشاہ ان کے قریب گیا اور پوچھا کیا بات ہے؟ کل آپ بازار میں بیٹھ کر کے رو رہے تھے، آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، کبھی زمین کی طرف دیکھ رہے تھے، اور آج قبرستان میں بیٹھ کر کے رو رہے، کبھی ان خبروں کو دیکھ رہے، کبھی آسمان کو دیکھ رہے، کیا بات ہے؟ ان بزرگ نے کہا کل بازار میں اللہ مناتا تھا، یہ نہیں مانتے تھے، لیکن آج یہ لوگ قبرستان میں خبر میں سو کر کے اللہ کو منا رہے ہیں لیکن اللہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ لوگ خبر میں اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ آج ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ زندگی اور یہ رات منانے والی رات ہے، اللہ کو ماننے والے اللہ نے بلایا، ہم آگے مسجد سے، یہاں سے فارغ ہو کر کے جاؤ، انفرادی اعمال میں لگو، اپنے گھر میں نمازیں پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تمہارے گھر کے دروازے اور تمہارے گھر کی قابلیں اور تمہارا گھر کا فرش تمہارے سجدے کا انتظار کر رہا ہے، تمہاری تلاوت کو تمہارا گھر ترس رہا ہے، تمہارے درود پڑھنے کو تمہارے گھر کی دیواریں ترس رہی ہیں، جاؤ اپنے گھروں کو کچھ نمازیں پڑھ لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں آتا ہے نبی علیہ السلام سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھتے تھے، خصوصاً فجر کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھتے تھے اور فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
حدیث میں آتا ہے جو فجر کی سنت گھر میں پڑھتا ہے اور مسجد کی طرف قدم اٹھا کر کے فرض نماز کے لیے چلتا ہے، اللہ یہ قدم پر یہ غلطی معاف فرماتے ہیں، یہ قدم پر یہ نیکی کا اضافہ کرتے، فرشتوں سے فرماتے میرا بندہ ایک قدم اٹھائے گا یہ گناہ کو مٹا دینا، ایک دوسرا قدم اٹھائے گا اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دینا۔ نبی نے فرمایا جو اللہ کا بندہ فجر کی سنت گھر سے پڑھ کر کے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی میں اضافہ فرماتے ہیں اور اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے۔ نبی نے فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نماز کے لیے آتا ہے ایسا ہے جیسا وہ اپنے گھر سے احرام باندھ کر کے بیت اللہ کو حج کے لیے جا رہا ہے۔ اس سے بڑی دولت کرنا کا معلوم ہے، بولنا آسان ہے، کرنا کمال کی بات ہے، بولنا آسان بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ آج کی رات اللہ کو منانے کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، سال بھر کی روزی کا مسئلہ، سال بھر کی صحت کا مسئلہ، سال بھر کی عزت کا مسئلہ، سال بھر کی عظیم عظیم اللہ کی نعمتوں کا مسئلہ آج اللہ فرشتوں کے حوالے کر رہے، فرشتوں کے درمیان تقسیم کر رہے۔ یہ امت میرے دوستوں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک اپنے بارے میں سوچے سال بھر کن کن چیزوں میں پریشان میں رہتا ہوں۔ کبھی دکان کا مسئلہ آتا ہے، کبھی گھر کی بیماری کا مسئلہ آتا ہے، کبھی دواؤں کا مسئلہ آتا ہے، کبھی دواخانے کا مسئلہ آتا ہے، کبھی غربت کا مسئلہ آتا ہے، کبھی مجبوراً چینیاں چلانے کا مسئلہ آتا ہے، کبھی فنڈ لینے کا مسئلہ آتا ہے، کبھی جھوٹ بولنے کا مسئلہ آتا ہے، کبھی سود کے پیسے لینے پر آدمی مجبور ہو کر کے اپنی دکان کو چمکانے کی کوشش کرتا ہے۔ افسوس ہے ایسی تجارت پر، کاش آج کی رات منا لیتے، اللہ حلال روزی بھی دیتا اور حلال روزی کے راستے بھی اللہ کھول دیتا۔ نیت کر کے جاؤ، دعا کر کے جاؤ، اللہ منانے کے لیے بیٹھا ہے لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کم سے کم اس بہانے سے اللہ کے گھر میں آ گئے، اب اللہ سے کہو اللہ میری دکان ہے، بہت سارا مال اس میں پڑا ہے، آدھا مال سود کا پڑا ہوا ہے، گھر میں بھی قرض ہے، دکان میں بھی قرض ہے، باہر نکلنے سے مجبور ہو، لوگوں کو سلام کرنے سے مجبور ہو، کسی کے سامنے جانے میں شرم آتی ہے، لوگ مجھے دیکھ کر کے اپنا چہرہ چھپا لیتے ہیں، میں روزی کے معاملے میں پریشان، صحت کے معاملے میں پریشان، عزت کے معاملے میں پریشان۔ آج اللہ آسمان دنیا پر آ کر کے اعلان کر رہا ہے آج منا لو، پھر دیکھو صبح فجر کی نماز کے بعد سے اللہ تقدیر کیسے بدلتے ہیں، پھر دیکھو اللہ حلال روزی کے راستے کیسے دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کو منانے کے لیے ایک ناجائز دانہ بھی کھا کر کے آئے، شب برات کے موقع پر بیٹھ کر کے پوری رات ماتھے پر ٹیک کر کے اللہ کو مناؤ گے، اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حلال کی محنت ہوگی، حرام پہ خرچ کرے گا تب بھی اللہ پوچھیں گے، حرام کی محنت ہوگی، حلال پہ خرچ کرے گا تب بھی اللہ سوال کریں گے، لیکن کچھ محنت ایسی کرو تو پوری کی پوری حلال کی ہو، کھانا بھی حلال کا، پینا بھی حلال کا، لباس بھی حلال کا، آنکھ بھی صحیح جگہ استعمال ہو، زبان بھی صحیح جگہ استعمال ہو، پھر شب برات کے موقع پر آؤ، رونے کی صورت بناؤ اگر رونا نہ آئے۔ کاش کسی نوجوان کے ایک رونے کی صورت بنانے کی وجہ سے اللہ امت کے مسائل حل کر سکتے ہیں، اللہ حکومتوں کو بدل سکتے ہیں، اختلاف پر کے نشے میں چور رہنے والوں کو اللہ ختم کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایک آنسو حکومت بدل سکتی ہے، ہماری ایک آہ اللہ کے دربار میں دنیا کی کایا پلٹ سکتی ہے، ہماری آہ و زاری ہماری بیماری کو صحت سے بدل سکتی ہے، ہمارا رونا
ہماری ناجائز آمدنی سے حلال آمدنی میں لا سکتا ہے. یہ وہ رات ہے جسے اللہ کو منانے کے لیے اللہ ہماری زندگی میں دیا ہے. آپ جائیں گے قبرستان، کتنے لوگ ہوں گے جن کا بچھانا بھی مٹی کا ہے، جن کا اوڑھنا بھی مٹی کا ہے، جن کے دائیں بھی مٹی، جن کے بائیں بھی مٹی، جن کے اوپر بھی مٹی، جن کے نیچے بھی مٹی، مٹی ہی مٹی. میرے جسم میں سفید کپڑا ہے، تھوڑی سی دھول لگ جائے میں برداشت نہیں کرتا ہوں، نماز نہیں ہوتی ہے، کپڑا گندا ہو گیا ہے، آپ سفید کپڑا پہنتے ہیں، آپ کے جسم پر دھبا لگ گیا، آپ اسے برداشت نہیں کرتے، فوراً کپڑا بدل دیتے ہیں. لیکن جاؤ، بیٹے کا جنازہ نکلتا ہے، باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کے سفید کفن پر مٹی ڈال کر کے آتا ہے. ماں کا جنازہ نکلتا ہے، ماں کے قبر میں بیٹا اترتا ہے اور ماں کے کفن کے اوپر مٹی ڈال کر کے آتا ہے. وہ ماں جس نے ہم کو اپنے پیٹ پہ رکھ کر کے پالا تھا، ہماری پریشانی کو وہ اپنی پریشانی سمجھتی تھی، ہماری بیماری کو وہ اپنی بیماری سمجھتی تھی، ہماری مصیبت کو وہ اپنی مصیبت سمجھتی تھی. لیکن آج اس ماں کا اوڑھنا مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کا بچھانا مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کے دائیں اور بائیں صرف مٹی ہی مٹی. وہ ماں جو ہمارے پیشاب کے بستر پر خود سوتی تھی، اپنے سوکھے بستر پر ہمیں سلاتی تھی، اس ماں کی قبر کے پاس جا کر کے کھڑے ہو کر کے شرک سے بچ کر کے، غلط رسومات سے بچ کر کے میری اس بات پر عمل کر کے آئے. پھر دیکھیں کہ اسی ماں کے قبر کے بازو ہماری لاش پڑے گی، میرا بیٹا میرے قبر کے پاس آ کر کے صحیح عمل کرے گا، اللہ میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنائیں گے، میری ماں کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنائیں گے، میری اولاد کے لیے بھی اللہ مغفرت کا ذریعہ بنائیں گے، اور میرے خاندان کے لیے بھی اللہ مغفرت کا ذریعہ بنائیں گے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، یہ رات اللہ کو منانے کی ہے. ہزاروں غلطیاں ہم کر کے آ گئے، ہزاروں نادانیاں ہم کر کے آ گئے، ہزاروں ناجائز کام ہم کر کے آ گئے، لیکن آ تو گئے ہیں اللہ کے دربار میں. اب یہ دعا کرو، اے اللہ ہزاروں گناہوں کا بوجھ لے کر کے آ گیا ہوں، یہاں سے خالی ہاتھ نہ بھیجنا، مغفرت کا پروانہ میرے ہاتھوں میں تھما دینا. مسجد کی چوکھٹ سے باہر نکلنے سے پہلے میرے مقدر میں حلال روزی لکھ دینا. مسجد کے باہر جانے سے پہلے میری زندگی سے حرام چیزیں ختم کر دینا. مسجد کے باہر جانے سے پہلے میری پوری زندگی اعمال کے ساتھ گزرے، اس کا فیصلہ آپ فرشتوں کے حوالے کر دینا. اللہ کی قسم، آپ ہاتھ اٹھانے کی دیری، فرشتے آپ کے ہاتھوں کے اٹھنے کے انتظار پہ فوراً اللہ کے دربار میں جائیں گے. معلوم نہیں اس مجمع کے کس نوجوان کی کس صورت اللہ کو پسند آئے گی، معلوم نہیں ان بوڑھوں میں سے کس کی داڑھی کے بال اللہ کو پسند آئیں گے، معلوم نہیں کس کا سجدہ اللہ کو پسند آئے گا، معلوم نہیں کس کی تلاوت اللہ کو پسند آئے گی، معلوم نہیں کس کا رونا اللہ کو پسند آئے گا. اگر اس مجمع میں سے کسی کی ایک نیکی اللہ کو پسند آ گئی، یا آج شب برات کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کسی ایک بندے کا سجدہ بھی اللہ اگر قبول کر لیا، خدا کے قدم سورج کے نکلنے سے پہلے اللہ امت کی تقدیر بدل سکتا ہے. سورج کے نکلنے سے پہلے اللہ میری اور آپ کی تقدیر سنوار سکتا ہے. بزرگان محترم، بات بڑی لمبی ہوتی چلی گئی، بڑی گہری ہوتی چلی گئی، آپ حضرات کو انفرادی اعمال میں لگنا ہے، لیکن ہمیں شب برات کے موقع پر دو ہی چیزیں کرنا ہے. یہ راتوں میں جاگ کر کے عبادت کرنا ہے، اور دوسرا کل کا روزہ رکھنا ہے. مستحب عمل ہے، راتوں میں جاگیں اور کل کا روزہ رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اولیاء کا زمانہ، ان کی ہر رات شب برات ہوتی تھی، ان کی ہر رات شب قدر ہوتی تھی، ان کی ہر رات عیدین کی رات، اس لیے کہ وہ ایک رات کو بنا کر کے خاموش نہیں بیٹھتے تھے. ہمارے جیسے ان کا کمزور ایمان نہیں تھا، ہر رات وہ اللہ کے دربار میں رہتے تھے، ہر رات ان کے لیے شب برات، ہر رات ان کے لیے عیدین کی رات، ہر رات ان کے لیے شب قدر کی رات. لیکن اگر ہمارے مقدر میں اگر اللہ آج کی رات دے دیے ہیں
میں اپنے ماتھے کو اللہ کے دربار میں ٹیک لوں، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں اٹھا لوں، تو یوں سمجھے اس دھرتی پر، اس دھرتی کے اوپر اور آسمان کے نیچے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے جو آج آدھی رات کے موقع پر اللہ کو منانے کے لیے میں گھر میں کھڑا رہوں یا اپنی مسجد میں کھڑا رہوں۔ بزرگان محترم، یہ اللہ کو منانے کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، بھیک مانگنے کی رات ہے۔ آنکھ بند کر کے بیٹھو، اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالو، میری گزشتہ رات کیسے گزری تھی، اس سے پہلے والی رات کیسے گزری تھی، اس سے پہلے والی رات گزری۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے آنکھ بند کر کے کسی اور کی زندگی پر نظر نہ ڈالو، پھر خود اپنی زندگی پر نظر ڈالو، اپنی راتوں پر نظر ڈالو، اپنے دن کے اعمال پر نظر ڈالو، اپنے بازار کے اعمال پر نظر ڈالو، اپنے آفس کے اعمال پر نظر ڈالو، تب تمہیں پتا چلے گا سب کو جتنی برائی سب کے کرتا تھا اس سے زیادہ برائی تو میرے اندر ہے، جتنا گندا سب کو سمجھتا تھا اس سے زیادہ گندگی تو میرے اندر ہے، جس سے زیادہ غلیظ میں فلاں کو سمجھتا تھا اس سے زیادہ غلاظت تو میرے اندر ہے۔ اگر آدمی اپنے اندر کی برائیوں کو سمجھ لے گا تو یوں سمجھے گا کہ سب سے بڑا گندا اور سب سے بڑا غلیظ اور سب سے بڑا نافرمان میں ہوں، اس سے زیادہ تو سامنے والا بہت اچھا ہے۔ بزرگان محترم، یہ رات اللہ کو منانے کی ہے، تو ہی اعمال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، تابعین اور تبع تابعین کی زندگی میں، اولیاء اللہ کی زندگی میں، بزرگوں کی زندگی میں ملتی ہیں۔ یہ راتوں میں کھڑے ہو کر کے جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرنا اور دوسرا کل کا روزہ رکھنا۔ میں نے کہا نا یہ اس رات کے بارے میں امت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک حصہ امت کا جو سراسر اس رات کا انکار کرتی ہے، ایک حصہ وہ ہے جو شرک کے ساتھ، بدعات کے ساتھ، رسومات کے ساتھ اس رات کو مزین کی ہوئی، خاص قسم کا لباس بنانا، خاص قسم کے کھانے بنانا، خاص قسم کے میٹھے بنانا اور مردوں کا نام لے کر کے اس رات کا استعمال کرنا اور یوں کہنا کہ یہ رات آج عید کی رات ہے، شب برات نہ زندوں کی رات ہے نہ مردوں کی رات ہے۔ اگر زندہ رہ کر کے بھی عمل نہ کیا تو اس سے بڑا مردہ کوئی نہیں، زندہ رہ کر کے بھی عمل نہ کیا اس سے بڑا مردہ کوئی نہیں ہے۔ اگر زندہ رہ کر کے زندگی کو گزارنے کے لیے اگر عمل کیا تو اس سے بڑا زندہ کوئی نہیں ہے۔ تو بزرگان محترم، اللہ کرے اللہ جتنی باتیں ہمارے سامنے آئیں ان باتوں پر اللہ مجھے اور آپ کو، ساری امت کو عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، خبرستان جایا تھا، بعض علماء نے آج کی اس رات میں خبرستان جانے کی گنجائش رکھی، لیکن اسے رسم اور رواج نہ بنا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ آدمی خبرستان کو مردے کی شکل میں عام طور پہ جاتا ہے اور وہاں اس وقت پہنچتا ہے جب اس کا کھانا بھی ختم، پینا بھی ختم، لباس بھی ختم، سانس بھی ختم، عہدہ ختم، دولت ختم، زیور ختم، بیوی ختم، ماں باپ ختم، بچے ختم۔ لیکن آج ہمارے قبرستانوں میں ولیمے کی دعوتیں ہو رہی ہیں، ہمارے شہر میں ولیمے کی دعوت قبرستان، اتنی شرم ہے ہمارے اندر۔ قبرستان کوئی کھانے کی جگہ ہے، کھانا ختم ہونے کے بعد وہاں جانے کی جگہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں 2 بج گیا وہاں جا کر کے کھا لیں۔ ایسے غلط رسومات سے بچو، ایسے بھیک مانگنے والوں کو تعاون دینے سے بچو۔ قبرستان نہ کھانے کی جگہ ہے، نہ کھلانے کی جگہ ہے، نہ میری پراپرٹی ہے، نہ آپ کی پراپرٹی ہے، نہ میرے باپ کی جاگیر ہے، نہ کسی اور کی جاگیر ہے، وہ تو وقف کی امانت ہے، اللہ کے حوالے کر چکے ہیں۔ وہاں دعوتیں ہو رہی ہیں، وہاں کھلایا جا رہا ہے، وہاں پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ باہر کی بات نہیں، باہر کی ہم نے کیا ضرورت، پارٹیاں ہو رہی ہیں، میری پارٹی کا نام ہے، وہ میری پارٹی کا نام ہے، میرا امیج خراب نہ ہو،
میری شہرت خراب نہ ہو، میری عزت پر مٹی نہ پڑے، یہاں مٹی میں آنے سے پہلے مٹی میں نہ پڑے، دعوت کروں۔ شاندار ایک دور تھا، گھر میں میت ہوتی تھی، اڑوس پڑوس کے جان پہچان کے لوگ کھانا بنا کر کے بھیجتے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ لیکن جو کھانا بنا کر کے بھیجا جاتا تھا نا، وہ بالکل سیدھا سادہ کھانا، دال، پاپڑ، چٹنی، اچار، اتنے بڑے۔ زمانہ گزرتا گیا، ہمارے انکل کا زمانہ آیا اور زمانہ آیا، لوگ خشکا میں اور خورما میں اترے، ترقی دیکھو۔ اب کا زمانہ ایسا ہے، گھر میں میت ہے، باہر ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، میٹھا بھی ہے، کباب بھی ہے، بریانی بھی ہے، دالچا بھی ہے، چٹنی بھی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی غیرت ہماری ختم ہو گئی، کتنی شرم ہماری ختم ہو گئی۔ کم سے کم رشتہ داری باقی نہیں ہے، انسانیت تو باقی ہے، کچھ تو حیا شرم ہونی چاہیے ہمارے۔ میتوں کے گھروں میں دعوت ولیمے کے برابر ہو رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ امت کو صحیح نہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرور ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ کو ملے گی، میت کے گھر کھانا پہنچاؤ، ضرور حدیث ملے گی۔ نبی نے فرمایا اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو میت کے گھر کھانا پہنچاؤ، اس لیے کہ وہ لوگ اس وقت مرحوم کے غم میں شریک رہتے ہیں، ان کو کھانے پینے کا خیال نہیں رہتا۔ لیکن کہیں نبی نے یہ نہیں کہا کہ میت کے گھر بھی پہنچاؤ، میت قبرستان پہنچنے کے بعد وہاں بھی پہنچاؤ۔ خدا را ان شرکی اعمال سے، ان بدعمالی سے پوری طرح بچنے کی کوشش کر۔ ہر عمل کا اللہ کو حساب دینا ہے، ہر چیز کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ رات کیسے گزاری وہ بھی دینا پڑے گا، مسجد میں کیسے گزارے وہ بھی دینا پڑے گا، مصلی پہ کیسے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھایا مجھے بھی دینا پڑے گا، سب کو دینا پڑے گا۔ قبرستان جانے کے بعد کیا کریں وہ بھی اللہ پوچھیں گے۔ تب بزرگان محترم ان چیزوں سے پوری طرح بچنے کی کوشش کر، ضرور جاؤ قبرستان، آنکھیں بند کر کے اندھیری رات کے موقع پر کھڑے ہو جاؤ، کچھ گہری نظر ڈالو، جس خبر کے پاس میں کھڑا ہوں یہاں میری ماں کس حالت میں پڑی ہے، جس خبر کے پاس کھڑا ہوں یہاں میرا باپ کس حالت میں پڑا ہے، جس خبر کے پاس میں کھڑا ہوں میرا بھائی کس حالت میں پڑا ہے، میری بیٹی کس حالت میں پڑی ہے، میری بہن کس حالت میں پڑی ہے، میرا دوست کس حالت میں پڑی ہے، میرا دوست کس حالت میں۔ اگر یہ سوال ذہن میں آ گیا، قبرستان کے واپس آنے سے پہلے اللہ دل کی دنیا بدل سکتے، دلوں کے اندر سے دنیا کی محبتیں ختم ہو سکتی، ناجائز خواہشات اور ناجائز تعلقات ختم ہو سکتے۔ باپ کا انتقال ہو کر کے 10 سال گزر گئے، آج ایک دانہ برابر بھی اس کی ہڈی بھی باقی نہیں رہے گی۔ ماں کا انتقال ہو کر کے 15 سال ہو گیا، جسم کا ایک حصہ باقی نہیں رہے گا۔ بھائی کا انتقال ہو کر کے سالوں گزر گئے، ایک کفن کا کپڑا، ایک دھاگا اس کے جسم پر باقی نہیں رہے۔ آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر سوچ لینا، پھر اپنی زندگی کے بارے میں غور کر لینا اور اپنے آپ سے کہہ لینا مولا یہ کل آئے تھے، یہ پرسوں آئے تھے، یہ گزشتہ ہفتہ آئے تھے، یہ گزشتہ مہینہ آئے تھے، یہ گزشتہ سال آئے تھے، اے اللہ آج یہ حال میں پڑے میں یہاں کھڑا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے میں کل آؤں گا یا پرسوں آؤں گا، ایک ہفتے بعد آؤں گا، لیکن آنا تو ضرور ہے۔ یاد رکھ لو دنیا کے اندر لوگ بہتر سے بہترین گھر بناتے ہیں، خوبصورت قالین سجاتے ہیں، خوبصورت بیڈوں کا انتظام کرتے ہیں، خوبصورت فرش اور صوفے کا انتظام کرتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل کا انتظام کرتے ہیں، بیڈ روم کا انتظام کرتے، ساری چیزوں کا استعمال کرتے، اور پوری طرح یقین ہے یہ جو گھر میں بنا رہا ہوں میری موت تک یہ گھر میرے نام نہیں ہو سکتا ہے، میری اولاد اس پر تقسیم کر لے گی، میرے بھائی بہن اس پر جھگڑا کر لیں گے، لیکن ایک سائٹ کی زمین میرے نام ہو یا نہ ہو، لیکن 2 گز زمین تو یقینی اللہ میرے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ لباس میرا ہوگا یا نہیں ہوگا
لیکن میرے لیے کفن کا کپڑا آج بازار میں آ چکا ہوگا. اتنے لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں, آج اللہ فیصلہ کر رہے ہیں. اتنے لوگ بیٹھے ہیں, ان کی موت کا فیصلہ اللہ کر رہے ہیں. ہم بہترین ظرف اور غرب لباس میں 1 مہینے کے بعد کسی کی شادی ہوگی, باپ کی خواہش ہوگی بیٹے کو شیروانی سلوائیں, سوٹ اور بوٹ دلوائیں. اللہ کہیں گے باپ کی خواہش سینے میں دفن رہے گی, جبرائیل جاؤ اس باپ کے کفن کا کپڑا بازار میں پہنچا دو, اس ماں کی کفن کا کپڑا بازار میں پہنچا دو. اس کو ہونے والی دلہن, اس کی دلہن بننے سے پہلے اس کا کپڑا پہنچا دو, اس کی نکاح سے پہلے اس کا کپڑا پہنچا دو. اس کا فیصلہ اللہ آج کی رات کر رہے. اللہ سے دعا کرو, اے اللہ ہمارے لیے حلال موت دینا, عزت والی موت دینا, کلمے والی موت دینا, ایمان کی حالت میں ہماری موت دینا. بازاروں کی موت سے اللہ بچائے, دکانوں کی موت سے اللہ بچائے, سرے راہ مرنے سے اللہ بچائے, غیروں کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر مرنے سے اللہ بچائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی, پوری امت کو بھی عزت والے اور کلمے والے موت نصیب فرمائے. بزرگان محترم, اتنی عظیم الشان, اتنی عظیم الشان رات, اتنی بہترین رات, اتنی مغفرت والی رات, اتنی برات والی رات. روایتوں میں آتا ہے کچھ ظالم ایسے ہیں, کچھ بد نصیب بلکہ بدبخت ایسے ہیں جن کی آج کی رات بھی اللہ ان کے حق میں مغفرت کا فیصلہ نہیں کرتے. پہلا آدمی وہ ہے جو شرک کرتا ہو. ان الشرک لظلم عظیم, اللہ نے کہا شرک بہت بڑا گناہ ہے, شرک بہت بڑا گناہ ہے. ساری طاقتوں کا مالک اللہ, نفع کا مالک اللہ, نقصان کا مالک اللہ, ابتدا اور کرسی دینے کا مالک اللہ, زندگی اور موت دینے کا مالک اللہ, عزت اور ذلت دینے کا مالک اللہ. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ کہتا ہے مجھے عزت دے دینا بابا, مجھے پیسے دے دینا بابا, میری عزت کو بڑھا دینا, مجھے کرسی دے دینا, مجھے طاقت دے دینا, مجھے دولت دے دینا, مجھے دھن دے دینا, مجھے اقتدار دے دینا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بد نصیب اور بدبخت انسان کی, مومن بندے کی اللہ آج کی رات مغفرت نہیں فرماتے ہیں. دوسرا وہ آدمی جو والدین کی نافرمانی کرنے والا, والدین کو ناراض کرنے والا, والدین کو گالیاں دینے والا, والدین کو برا بھلا کہنے والا. یاد رکھو میرے بڑے جتنے بیٹھے ہیں, جتنے نوجوان بیٹھے, یاد رکھو شب برات کے موقع پر بہترین لباس پہن کر کے, بہترین خوشبو استعمال کر کے, سنت کے موافق لباس پہن کر, سنت کے موافق وضو کر کے, آنکھوں میں سرما لگائے, آدھی رات کے موقع پر اللہ کے دربار میں بیٹھ کر کے اپنے لیے عزت مانگ رہے ہو, اپنے لیے پیسہ مانگ رہے ہو, اپنے لیے دولت اور اقتدار مانگ رہے ہو, اپنے لیے کرسی اور جاہ و جلال مانگ رہے ہو, گھر میں ماں کو ناراض کر کے آئے ہو, باپ کو ناراض کر کے آئے ہو, خدا کی قسم بنگال پیٹ کی مسجد اعظم میں شب برات کی رات نہیں, حرم شریف میں شب قدر میں بیٹھ کر کے بھی اللہ سے بھیک مانگو گے, اللہ بھیک نہیں دیں گے اگر ماں اور باپ کو ناراض کر کے آئے. شب برات کے موقع پر مسجد اعظم میں نہیں, شب قدر میں رمضان میں حرم شریف کے سامنے احرام کی حالت میں اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر کے بھی اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگو گے, اللہ اٹھا کر کے ایسا پھینکیں گے جیسے پیشاب اور پاخانہ کرنے کے بعد ماں بچے کی ہگس اٹھا کر کے پھینکتی ہے. اتنے نوجوان ہیں جو ماں کو ناراض کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, جھڑک کر کے بات کرتے ہیں, جھٹک کر کے بات کرتے ہیں, غصے سے بات کرتے ہیں. نبی نے فرمایا ایک مرتبہ پیار سے دیکھو, محبت سے, اللہ یہ میرے امی, یہ میرے ابا, پیار سے, کوئی خدمت نہیں,
نہ ان کا سر دباؤ نہ ان کے پیر دباؤ، نہ اپنے پیسے ان کو دو، نہ اپنا گھر ان کے نام کرو، نہ اپنی دولت ان کے نام کرو، صرف ماں اور باپ کے سامنے بیٹھ کر کے پیار اور محبت کی نظر ڈالو، اللہ تبارک و تعالی یہ مقبول حج اور یہ مقبول عمرے کا ثواب مفت میں دیتے ہیں۔ کتنی لوگوں کی زندگیوں سے یہ نعمتیں ختم ہو گئی، کتنے ایسے ہیں جن کے سروں سے باپ جا چکے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے سروں سے ماں کا سایہ اٹھ چکا ہے، آج وہ خبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک سبحان اللہ کے شاہد و محتاج، ہم نے زندگی میں نافرمانی کی ہے، گالیاں کی ہیں، لیکن یاد رکھو میرے دوستو، اس دنیا کے اندر دو ہی آدمی ایسے ہیں جو ہماری ترقی کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ غور سے سننا، دو ہی آدمی ایسے ہیں جو ہماری ترقی کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، باقی پوری دنیا جلتی۔ یہ امام مسجد اعظم اتنے سالوں سے دنیا جلے گی، حق ہے جلنے دو۔ یہ امام مسجد ازہر کا اتنے سالوں سے ہے، بھیجو بس۔ یہ امام مسجد الہی کا زمانے سے بچپن میں ہے، سو حضرت بھیج دا۔ یہ مسجد شمس کے کب سے آئی، میں پیدا نہیں ہوا تھا جب سے آئی، ایسے ہو کہ پراپرٹیاں بھیجو، ہم حسد کرنے والے کر رہے ہیں۔ لیکن دو آدمی ایسے جو ہماری ترقی کو دیکھ کر کے حسد نہیں کرتے، دعائیں۔ ایک ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ، بیٹا اگر لکھپتی بن گیا، باپ دعا دیتا بیٹا اور محنت کر، اللہ تجھے کروڑ پتی بنائے۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ارے بولو، منہ کھول کے بولو، آدھا بیان تمہیں کرو، آدھا بیان میں کر تو جلدی ختم ہو جاتا، خوش ہوتے نہیں ہوتے؟ ماں بھی دعا دیتی ہے، اللہ میرے بیٹے کو اور دے، اور عزت دے، اور کرسی دے، ملک کا وزیر اعظم بنا، انکل کو ہٹا تو ان کو بٹھا۔ دعا دیتی نہیں دیتی ماں؟ جلتی ہے کبھی ماں اپنے بچے کی ترقی پر، جلتا ہے باپ کبھی اپنے بچے کی ترقی پر؟ کبھی نہیں جلتی، نہ ماں جلتی ہے نہ باپ جلتا ہے۔ یہ جماعت اور دوسری جماعت ہمارے اساتذہ کی، ہم کو پڑھانے والوں کی، وہ کسی چھوٹی سی مسجد میں امام بنا، ہمارے اساتذہ ہمیں دعا دیتے ہیں، اللہ تجھے اور بڑی مسجد کا امام بنائے اور اونچے درجے پر پہنچائے۔ اب آپ نہیں بولنا حضرت تم نہ دعا دے کر رہیں گا بڑی مسجد میں ایسے، بس ابھی ذرا اوپر گاندے بھی دے، سوال پیدا ہو رہا ہے، اور اللہ ہماری خدمتوں کو قبول فرمائے۔ دو ہی لوگ ہیں جو ہماری ترقی کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اور دل سے دعا دیتے ہیں، ایک ماں باپ، ایک ہمارے اساتذہ۔ تو بزرگان محترم، ایسے ماں باپ کی اگر ہم نے نافرمانی کر کے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ایسے نافرمان بندے کی آہوں کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کے سجدے کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کے عمرے کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کی مسجد اور مدرسے کی خدمت کو اللہ کو پسند نہیں۔ یہ دوسرا آدمی۔ تیسرا آدمی وہ ہے جو رشتے اور ناطوں کو ختم کرتا ہے۔ بھائی کا رشتہ بھائی سے، بھائی کروڑ پتی بن گیا، چھوٹا بھائی ترکاری بیچ رہا ہے، اس سے کیا رشتہ رکھنا؟ چھوٹا بھائی پھلی بیچ رہا ہے، اس سے کیا رشتہ رکھنا؟ چھوٹا بھائی ٹھیلے پہ پپیتا بیچ رہا ہے، اس سے کیا رشتہ رکھنا؟ انہیں 1 موبائل کا دکان رکھا ہے، میں 4 موبائل کا دکان رکھا ہوں، اس سے کیا رشتہ رکھنا؟ انہیں چھوٹی مسجد کا ذمہ دار، میں بڑی مسجد کا ذمہ دار، اسے کیا رشتہ رکھنا؟ ایسے رشتوں کے ناطوں کو ختم کرنے والا، ایسے بندے کے بھی اللہ آج کی رات مغفرت نہیں کرتے۔ اگر یہ گناہ بے لذت ہمارے دل میں بس گئی ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ اور چوتھا وہ آدمی حسد کرنے والا، جلنے والا، کسی کی ترقی کو دیکھ کر جل رہا ہے، کسی کے مال کو دیکھ کر کے جل رہا ہے، کسی کے دولت کو دیکھ کر کے جل رہا ہے، کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے جل رہا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار والحطب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے فرمایا حسد کرنے والے کی زندگی بھر کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا کر کے راکھ بنا دیتی ہے۔ حسد کرنے والے کی ساری نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں۔ خود عمل کر لیے، دوسرا کوئی اچھا عمل کر رہا ہے، دعا کرو اے اللہ میں تو صرف شب برات میں آتا ہوں، یہ فجر میں بھی آتا ہے، اللہ ایسی توفیق مجھے بھی دے دے، اے اللہ میں جمعے میں آتا ہوں، یہ تو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ایسی توفیق مجھے بھی دے، اے اللہ یہ مہینے میں یہ قرآن ختم کرتا ہے، مجھے کم سے کم آدھا قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ اگر اس کے خلاف اگر ہماری نیت رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کے لیے اللہ، ایسے بدنصیب بندے کے لیے اللہ آج کی رات مغفرت نہیں فرماتے۔ ایک اور بندہ ہے جو شراب کا عادی، نشے کا عادی، وہ چیزیں جس سے ذہن میں اور عقل میں نشہ پیدا کرتی ہے۔ آپ یہ نہ سوچے حضرت تمہیں شراب کھولے نا گٹکا الگ آ جاتا ہے، پان پارک الگ آ جاتا ہے، 120 420 سب الگ آ جاتا ہے، نہیں، ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ پوری چیز، وہ چیز اچھی طرح سنیں، وہ چیز جو ہماری عقل کو ختم کر دے، ہماری عقل پر پردہ ڈال، ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال، گویا ایک نشے کے جیسا جسم پر طاری ہو جائے، آدمی کو خمار آ جائے، گھومنے لگے، وہ چیزیں اگر کھاتا ہے تو نبی نے فرمایا ناجائز نہیں بلکہ حرام ہے، ناجائز نہیں، کل مسکر حرام، یہ میرا فتویٰ نہیں، نبی کا فتویٰ ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہاری عقل کو ختم کر دے، تمہاری زبان کو بدل دے، تمہارے خیالات کو بدل دے، تمہاری خواہشات کو بدل دے، وہ چیزیں اگر ذہن کے اندر آ گئی، خمار آ گیا، بے ہوشی کے جیسے طاری ہوا، تو سمجھ جاؤ کہ وہ نشے کا عادی ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نشے کے عادی کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں فرمائے۔ آپ کو معلوم ہوگا، میں کئی بار کہہ چکا ہوں، ہمارے شہر میں یہ چیزیں اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، 10 سال کا بچہ نشے کا عادی بنا ہوا ہے۔ وقت سے پہلے، مجھے معاف فرمائے، وقت آنے سے پہلے لڑکے اور لڑکیاں بالغ ہو رہی ہیں۔ شریعت نے بلوغ کی جو عمر متعین کی ہے اس سے بہت پہلے آج کے نوجوان بالغ ہو رہے ہیں، لڑکیاں بالغہ ہو رہی ہیں۔ کتنے نوجوان رات بھر نشہ، رات بھر نشہ، اللہ نہ کرے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اگر اسی نشے کی حالت میں موت آ گئی، اسی حالت میں روح قبض ہو گئی، جان چلی گئی، مؤذن صاحب نہلاتے ہوئے آخر میں جب وضو کراتے، انگلی ڈال کر کے اندر سے ماوا نکالتے، گٹکا نکالتے، 12 گھنٹے 14 گھنٹے مر کر کے آدمی ہو جاتا ہے، نہلانے کے تختے پر اسے سلایا جاتا ہے، اس کے انگوٹھے بند ہوئے ہوتے، انگوٹھا کھول دیا جاتا ہے، جسم سے کپڑے عزت کے ساتھ نہیں ذلت کے ساتھ پھاڑ کر کے نکالا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، آخر میں جب وضو کرایا جاتا ہے، دم دینے کے بعد جب وضو کرایا جاتا ہے، وضو کے لیے کلی ضروری ہے، انگلی ڈال کر کے جب مؤذن صاحب دانتوں کو رگڑتے ہیں، ہمارے شہر کا واقعہ میتوں کے منہ سے ماوا نکلا ہے، میتوں کے منہ سے گٹکا نکلا ہے، پان پراگ نکلا ہے، رات میں کھا کر کے سوتے ہیں، اسی حالت میں اللہ نے سنا دیا۔ خدا را ان ناجائز چیزوں سے، حرام چیزوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، پوری کوشش کریں۔ جن کو کھا کھا کے عادت ہو گئی ہے نا، ان کو نشہ نہیں ہوتا ہے، جن کو
کھا کھا کر کے عادت ہو گئی ہے، ان کی زبان کی لذت ختم ہو گئی. نیا آدمی اگر کھاتا ہے نا یا کھانے والے کے بازو بیٹھتا ہے نا تو اسے بھی بے قراری بے چینی ہوتی ہے. ایک وقت تھا ہماری پرانی مسجد تھی، تو اتفاق سے گرمی کا زمانہ تھا، ہمارے گھر والے پانمبڑی گئے تھے، تو اس وقت یہاں مسجد کے کمرے میں میں اور ہمارے بشیر بھائی جو ہماری مسجد کے خادم تھے سونے کے لیے چلے گئے. تو ہمارے ایک مسجد کے مؤذن صاحب جو پہلے خدمت کر چکے ہیں، اتفاق سے ان کے گھر والے بھی نہیں. میں نے کہا کہ مؤذن صاحب آپ بھی گھر میں سوئے، میں بھی گھر میں سویا، آپ بھی فجر میں سو گئے، میں بھی سو گیا، تو جبرائیل، اسرائیل، میکائیل سب فجر میں آ جائیں گے. پریشانی آپ کو بھی آئے گی، پریشانی مجھے بھی آئے گی. ایسا کرتے ہیں چلو مسجد میں جا کر کے ہم اپنا بستر لیے، کھانا کھا لیے، مسجد میں آ کر کے سو گئے. یہاں ہاؤس اسی جگہ ہاؤس، اس ہاؤس کے بازو میں ہال میں بستر ڈال کر کے سونے لگے. تو ہمارے مؤذن صاحب نے کہا کہ حضرت پان کھائیں گے؟ میں نے کہا ہاں کھائیں گے. حضرت آپ کون سا کھاتے ہیں؟ میں بولا میں سادہ کھاتا ہوں، کلکتہ لا لو یا بنارس لا لو. ہم لوگ یہاں پان کی دکان سامنے تھی، محبوب بھائی کے بھائی کے اللہ کی دکان میں پان کھانے کے لیے. میں نے سادہ پان کا آرڈر دیا. میں نے مؤذن صاحب سے پوچھا آپ کون سا پان کھاتے ہیں؟ انہوں نے ایک نوجوان کا نام لے کر کے کہا، میں نام نہیں لیتا، وہ نوجوان جو پان کھاتا ہے وہ پان مجھے کھاتا ہے. وہ اصل میں 420 تھا. کتنا تھا؟ 420 تھا. مجھے نہیں معلوم، میں سمجھا کہ شاید مؤذن صاحب کھاتے ہوں گے. میں کھا کر کے لیٹ گیا، میرے بازو کھا کر کے وہ بھی لیٹ گیا. کلی بھی نہیں کی، ویسے ہی لیٹے رہے، مطلب بیٹھ کر کے باتیں کرتے رہے. اتفاق سے تھوڑی دیر کے بعد مؤذن صاحب نے اپنا سر اٹھا کر کے مسجد کی چھت کی طرف دیکھا اور کہا کہ حضرت کیا یہ فین الٹا پھرنے کو ہے؟ حضرت کیا یہ فین الٹا پھر رہا ہے؟ میں بولا فین نہیں الٹا پھر رہا، تمہیں الٹا پھر رہا. پہلی بار کھائے، وہ نشے کے عادی نہیں، وہ پان کھانے کے عادی نہیں. فوراً اٹھ کر کے گئے، وضو کیا، پھر سے کانپور جا کر کے عزت اور احترام کے ساتھ ان کو چائے پلایا گیا، پھر لا کر عزت کے ساتھ ان کو مسجد میں سلایا گیا. 1.5 گھنٹے کے بعد تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے میں نے پوچھا کہ مؤذن صاحب نشہ اترا یا برابر ہے ابھی؟ نہیں حضرت نارمل آ گیا ہوں. میں بولا آپ فین کو دیکھو سیدھا پھر رہا کیا الٹا پھر رہا؟ بولے حضرت نے بالکل سیدھا پھر رہا ہے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں، نوجوانوں کے لیے یا چیزیں استعمال کرنے والوں کے لیے خون کے آنسو ہونے کی بات، خون کے آنسو ہونے کی بات. اللہ کرے اگر اللہ ہمارے نوجوان اس بری لت میں پڑ گئے ہیں، اللہ اس بری چیزوں سے میری بھی، آپ کی بھی، ہر امتی کی بھی حفاظت فرمائے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں اس وقت کہی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے زیادہ مجھ جیسے ناکارہ علم اور عمل کو اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے. آدھی رات باقی ہے، جتنا چاہے اللہ کو مناؤ، انفرادی اعمال میں لگے رہو. صلاۃ التسبیح بعد میں پڑھ لینا، نوافل بعد میں پڑھ لینا. آج فجر سے لے کر کے عشاء کی جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں اسے پہلے قضا ادا کر لینا. اللہ سے یہ بھی دعا کرو، میں کئی بار کہتا ہوں شب برات کے موقع پر اور شب قدر کے موقع پر اللہ سے ایسے موقع پر یہ دعا کر لینا، اے اللہ میں جتنی نمازیں میری چھوٹ گئی ہیں ان نمازوں کو دوبارہ لوٹانے کی میں نیت کر رہا ہوں. اے اللہ میری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ میری قضا نمازیں ادا نہ ہو جائے. دعا کرو، مانگنا ہمارا کام ہے اور ہماری نمازیں ختم ہونے کے بعد موت دینا یہ اللہ کا کام ہے. آپ اگر پوری نمازیں جس وقت بالغ ہو اس وقت سے لے کر اب تک پوری نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، نوافل بھی ادا کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ اس رات کے بقیہ حصے کو اعمال کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، اذکار کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بیکار لہو لعب میں، ہوٹلوں کے پاس گاڑیاں چلانے میں، غلط رسومات کے کرنے میں، قبرستان جا کر غیر شرعی کام کرنے میں اللہ میری بھی اور آپ کی بھی ہر امتی کی حفاظت فرمائے. بہت سارے دوستوں نے، احبابوں نے، رشتہ داروں نے
جان پہچاننے والوں نے اپنے مرحومین کے حق میں دعا مغفرت کی درخواست کیے ہیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائیں، اور جو بہت سارے احباب نے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے اور خود اپنے حق میں دعائیں صحت کی بھی گزارش کیے ہیں، حلال رزق کے لیے بھی دعائیں کی، دعا کی گزارش کیے، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی امت کے تمام بیماروں کو ہر قسم کی جسمانی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے، وبائی امراض سے، موذی امراض سے اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اللہ امت کے حق میں حلال روزی کے فیصلے فرمائے، ناجائز آمدنی سے اور حرام